بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مکان کے دو راستے، وہ بھی ایسے کہ ایک کے بجائے دو مکان معلوم ہوں۔ آج سے پہلے ایسا نہیں دیکھا ہے میں نے کبھی کہیں، یقین نہیں آ رہا ہے مجھے۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ مکان فیروز صاحب نے اس کی اسی خوبی کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ اس نے دوبارہ ہارن بجاتے ہوئے کہا، دراصل لینڈ لارڈ نے اسے دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ اس میں دو خاندان رہ سکیں۔ پہلے اس میں دونوں طرف دو کرایہ دار تھے، اب پورا مکان فیروز صاحب کے پاس ہے۔ اسے انہوں نے اس وجہ سے لیا ہے کہ اگر کبھی دشمن یہاں آ گھسے اور اسے زیر کرنا ممکن نہ رہے تو ہم لوگ دوسری طرف سے بآسانی باہر نکل جائیں۔ اسی لیے زیادہ آمد و رفت دوسری طرف سے ہوتی ہے۔ گیٹ ابھی تک بند تھا، دوبارہ ہارن بجانے کے باوجود کسی نے باہر جھانکا تک نہیں تھا۔ گلزمان کار کا انجن بند کر کے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا، شاید اس طرف کوئی نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کے قریب جا کر اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ تیسری بار گھنٹی بجانے کے بعد بغلی دروازہ کھول کر کسی نے باہر جھانکا۔ یہ انور کمال تھا۔ اس نے گلزمان کو دیکھ کر کچھ کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ گلزمان واپس پلٹ آیا، ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ ہی رہا تھا کہ کوٹھی کا گیٹ کھل گیا۔ گلزمان کار سٹارٹ کر کے کوٹھی کے اندر لے گیا۔ میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا فیروز کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، لو بھائی یہ رقم گن لو، پوری ہے بھی یا نہیں، اور ذرا نوٹوں کو اچھی طرح دیکھ لینا کہ سب اصلی ہی ہے نا، ایسا نہ ہو ان گردہ فروشوں نے ہمیں پھنسانے کے لیے جعلی نوٹ تھما دیے ہوں۔ فیروز نے تھیلے کا منہ کھول کر اسے فرش پر الٹ دیا۔ 100 روپے کے نئے اور پرانے نوٹوں کی بہت ساری گڈیاں فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ یہ پوری 30 گڈیاں تھیں۔ انہیں شمار کرنے اور چیک کرنے میں اچھا خاصا وقت لگا تھا۔ اس کام سے فراغت حاصل کرتے کرتے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں نے وہ تمام روپے فیروز کے حوالے کر دیے۔ وہ اس فراخ دلی پر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے قیدیوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، ان سب کو باندھ کر ہم نے ایک کمرے میں ڈال دیا ہے۔ فی الحال تو اب تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ خان نے بتایا ہے کہ 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بھی انہیں تم آزاد نہیں کرنا چاہتے ہو۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بڑے ذلیل لوگ ہیں بھائی، انہیں چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے میری نظر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ہے تو باقی یہ بہت ذلیل حرکت۔ مجھے جب خان نے ان کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے یارو؟ اس انسان کو کس قدر گر گیا ہے، یہ کتنی پستی میں چلا گیا ہے۔ یہ صفت تو صرف کتوں میں ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کتے کا وجود برداشت نہیں کرتے، صرف اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں جو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے۔ انہیں یہ لوگ تو کتوں کو بھی مات دینے پر تلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، انسانی اعضاء کی تجارت کرتے ہیں اور اچھے خاصے زندہ اور صحت مند لوگوں کے دھوکے سے گردے نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ تہا ہے بھائی، یہ تو کمینگی کی شیطان بھی پناہ مانگتا ہے ان سے، تو ان کی تو بوٹیاں کر کے کتوں کی خوراک بنا دینا چاہیے انہیں۔ ہاں یار بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے ان کے ساتھ، کسی رعایت یا ہمدردی کے ذرا بھی مستحق نہیں ہیں یہ۔ میں نے کہا، اس ذلیل دمن اور اس کی اس نسب بہتر عالیہ کو بمشکل بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے خیال یہی تھا میرا کہ ان دونوں کے جانے کے بعد لوگوں کو نجات مل گئی ہے ان بد باطن لوگوں سے، مگر اب یہ دوسرے ڈاکٹروں کو اس راہ پر لگانے لگے ہیں، بلیک میل تک کرنے لگے ہیں ڈاکٹروں کو۔ اب میں اس پورے گروہ کے گردے نکال کر بیچ دوں گا اور وہ پیسہ جو اس طرح حاصل ہوگا اپنے ملک کو یہودیوں کے ایجنٹوں سے نجات دلانے کے کام پر خرچ کروں گا۔ تمہارے پاس فنڈ کی کمی ہے فیروز، اسے میں ان کے ذریعے دور کروں گا۔ تم اب اپنے کام کی رفتار بڑھا دو، اللہ نے چاہا تو ہم اب بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ خرطومی جو بڑی بڑی رقمیں دے کر ان سے یہ ذلت امیز کام کراتا ہے، انہیں گردوں کے آرڈر دیتا ہے، ایک دن میں اس کے گردے بھی نکال لوں گا اور انہیں کتوں ہی کو کھلاؤں گا، تم دیکھ لینا۔ ایسے سفاک لوگوں کا ایسا ہی عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ مجھے تم سے مکمل اتفاق ہے، فیروز نے میری تائید کی۔ وہ آبی اور ڈاکٹر کہاں ہیں؟ اس ڈاکٹر کو ابھی جانے نہ دینا، بہت کام لینا ہے اس سے تو ہمیں۔ میں نے کہا، آبی کو آرام سے ایک کمرے میں لٹا دیا گیا ہے، وہ شاید سو چکے ہیں اب، اور ڈاکٹر برابر والے کمرے میں موجود ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، خوف سے مرا جا رہا ہے وہ۔ ایسے میں تم اس سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ فیروز نے پوچھا۔ یہ جو
5 درندے ہم نے باندھ کے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے گردے نکالنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں؟ میں نے کہا اوہ تو تم یہ کام اسی ڈاکٹر سے لوگے، وہ تیار ہو جائے گا اس کام کے لیے؟ فیروز نے قدرے حیرانی سے سوال کیا۔ کیوں تیار نہیں ہوگا؟ اسے بھی تو ان لوگوں نے مرغا بنا رکھا تھا، شدید نفرت ہے اس کے دل میں ان کے لیے، میرا خیال ہے میں اس سے اس کام کے لیے کہوں گا تو وہ خوشی خوشی تیار ہو جائے گا، اور صرف گردے ہی نہیں اندر کا سارا سامان نکال کر ڈھیر کر دے گا میرے سامنے۔ پتہ نہیں ہے تمہیں ان لوگوں نے اسے پھانسنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے اس کے ساتھ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر وہ راضی ہو بھی گیا تمہارے کہنے سے تب بھی یہاں تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا کیوں بھائی یہاں کیوں نہیں ہو سکے گا یہ کام؟ کیا قباحت ہے بھلا اس میں نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ یار اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کام کسی آپریشن تھیٹر میں ہی ہو سکتا ہے جہاں تمام سہولتیں موجود ہوں؟ آپریشن کی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، پھر کیا یوں کسائی کی چھری سے ان کے پیٹ چاک کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا حرج ہے اس میں؟ آپریشن تھیٹر اور سہولتوں کی ضرورت تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں آپریشن کے بعد زندہ بھی رکھنا مقصود ہو، اور ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم تو زمین کو ان کے بوجھ سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ یوں بھی جب آدمی کے دونوں گردے نکال لیے جائیں تو اس کے زندہ رہنے کا امکان ہی کہاں رہتا ہے؟ میں نے جواباً کہا ہاں اس کا تو خیال نہیں رہا تھا مجھے کہ تم انہیں بیخنی سے اکھاڑ پھینکنے کا عہد کیے بیٹھے ہو۔ فیروز نے کہا مگر اب تو صبح ہو گئی ہے، رات بھر کے جاگے اور تھکے ہوئے ہو تم بھی، فی الحال تو ناشتہ وغیرہ کر کے نیند پوری کر لو اپنی۔ ناشتہ تو ڈاکٹر کو بھی کرا دو بھائی، وہ مہمان ہے اب ہمارا، ذرا دیکھو ابھی سویا تو نہیں ہوگا وہ، جن حالات سے دو چار رہا ہے وہ آج رات بھر، ان حالات میں نیند کہاں آئی ہوگی اسے؟ دیکھو یار خان بلا لو اسے بھی یہیں۔ میں نے کہا۔ فیروز ہنس کر بولا خان یہاں ہے کہاں بھائی، وہ تو اب کم از کم 6 گھنٹے سے پہلے تمہاری آواز سننے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے فیروز کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا جہاں خان ایک صوفے پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ عجیب مضحکہ خیز انداز میں ٹیڑھا میڑھا صوفے پر پڑا ہوا تھا، پیر اس کے نیچے لٹکے ہوئے تھے اور وہ خود سوالیہ نشان بنا پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر انور کمال اور گل زمان بھی نیم دراز اونگ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے یار، آج ان بیچاروں کے ساتھ ساری رات بھاگ دوڑ اور ہنگامہ آرائی میں ہی گزر گئی، ذرا بھی تو آرام نہیں کیا انہوں نے۔ اسی لیے تو میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لو تاکہ تازہ دم ہو سکو۔ یہ ہنگامے تو خیر اب ختم نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنے ملک سے یہودیوں کے ایک ایک ایجنٹ کو اکھاڑ نہ پھینکیں یا پھر خود فنا نہ ہو جائیں۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر صبح کی سفیدی نظر آنے لگی تھی، باہر درختوں پر چڑیوں نے بھی چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ تھکن اور نیند کے باعث مجھے اپنی آنکھیں سلگتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ مجھے خیال آیا رات میں نے لیزی سے بنگلے پر واپس پہنچنے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد حالات نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں اسے فون بھی کر سکتا۔ میرے نہ پہنچنے پر وہ نہ جانے کیا کیا خیالات باندھ رہی ہوگی اپنے دل میں۔ اس نے جیرالڈ والے معاملے میں میرے سارے خدشات دور تو کر دیے تھے، لیکن رات بھر وہاں نہ جانے کن حوادث نے جنم لیا ہوگا۔ ایک تو جیرالڈ کی سیکٹری کی کار کا حادثہ بھی خاصا اہم واقعہ تھا۔ حادثات کی نوعیت سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جیرالڈ کی سیکٹری اور اس کا ڈرائیور کام آ چکے ہیں، لیکن میرے اس اندازے کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس حادثے میں پوری کار تباہ ہو گئی ہو اس میں کار کے مسافر بھی ہلاک ہو گئے ہوں۔ ایسے بے شمار حادثوں کی یاد میرے دل میں محفوظ تھی جن میں گاڑیاں بالکل تباہ برباد ہو گئی مگر مسافر موجزانہ طور پر بچ گئے۔ کئی مسافروں کے جسم پر کہیں کوئی خراش تک نہ آ سکی تھی، چنانچہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی بچ گیا ہے تو اس نے اپنے بڑوں کو تو یہ ضرور بتا دیا ہوگا کہ حادثہ کس طرح پیش آیا تھا اور وہ کیوں اس مقام تک پہنچا تھا جہاں حادثہ رونما ہوا۔ ان تمام باتوں کے جواب کے لیے میرا لیزی سے رابطہ قائم کرنا بے حد ضروری تھا، چنانچہ میں نے فیروز سے کہا تم ناشتے کا انتظام کرو جب تک میں لیزی کو فون کر کے اس سے 2 باتیں کر لوں۔ وہاں کے تازہ ترین حالات کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے میرے لیے۔ ٹھیک ہے تم اس دختر یہود سے باتیں کرو، میں انور کمال کو جگا کر اس سے ناشتہ منگواتا ہوں۔ فیروز نے اٹھ کر انور کمال کی طرف چل دیا۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون سیٹ کے پاس جا پہنچا اور ریسیور
اٹھا کر بنگلے کا فون نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 5ویں یا 6ٹھی گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا گیا تھا اور ریسیور اٹھانے والی الزبتھ ہی تھی۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی خمار آلود آواز سن کر میں نے کہا، کیا بات ہے لیزی بیگم، کیا رات بھر جاگتی رہی ہو جو اس وقت اتنی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہو؟ میری آواز سن کر شاید اس کی آنکھوں سے ایک دم نیند اڑ گئی تھی۔ چہک کر بولی، او جناب علی، کہاں ہیں آپ؟ میں تمام رات آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی میری۔ آپ خیریت سے تو ہے نا؟ میں تو خیریت سے ہوں، مگر وہ اپنا آپ بھی ہے نا، وہ خیریت سے نہیں ہے، بس اس کی وجہ سے میں واپس نہ آ سکا رات کو۔ میں نے بتایا، اوہ کیا ہوا آبی صاحب کو؟ کل شام کو تو انہوں نے جیرالڈ جیسے سرکش کے سارے بال نکال ڈالے تھے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے ہمارے لیے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ رات کو ہم واپس آ رہے تھے گھر کی طرف کے راستے میں اچانک کچھ لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اپنے انداز و اعتبار سے تو وہ لٹیرے ہی لگتے تھے مجھے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعی لٹیرے ہی تھے۔ ممکن ہے ہمارے کسی دشمن نے انہیں ہمیں گھیرنے کے لیے بھیجا ہو۔ ابھی جوش میں آ کر ان سے جا بھیڑا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی پنڈلی میں گولی لگ گئی ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی وہ سکون سے سویا ہے تو میں نے تمہیں فون کر لیا۔ میں نے اسے ایک کہانی گھڑ کے سنا دی۔ یہ تو بہت برا ہوا جناب علی، آپ لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ مجھے پتہ بتائیں، میں آ رہی ہوں۔ ابھی لیزی نے بے تابی سے کہا، یہ ایک خفیہ قسم کا کلینک ہے جہاں قانون ابھی تک داخل نہیں ہو سکا ہے، لہذا تم اس طرف نہ ہی آؤ تو اچھا ہے۔ یوں بھی اب فکر کی کوئی بات نہیں رہی ہے، میں ایک آدھ گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، تم گھر پر ہی رک کر انتظار کرو میرا۔ میں نے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے جناب علی، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں بھی آنے پر اصرار نہیں کروں گی۔ آپ آبی صاحب کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہوئے بغیر انہیں تنہا چھوڑ کر ہرگز نہ آئیں۔ ان کی تیمارداری کے لیے آپ جیسے مخلص دوست کا ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے اس وقت۔ اس کی فکر نہ کرو، وہ جس ڈاکٹر کے زیر علاج ہے اس نے نرسیں بھی رکھی ہوئی ہیں مریض کی خدمت کے لیے، اور وہ بڑی تندہی سے اپنا فرض ادا کرتی ہیں، لہذا میرا یہاں رہنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ میں بس ایک گھنٹے میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کر لیتی ہوں، اتنی دیر میں ہم ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں ناشتہ وہاں آ کر تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ میں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ فیروز نے میرے ریسیور رکھ کر پلٹتے ہی کہا، تو کیا اب تم لیزی کے پاس واپس جاؤ گے؟ ہاں یار، مجھے چلا ہی جانا چاہیے، اب وہاں کی صورتحال کا صحیح اندازہ ادھر جائے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، تمہیں ان کے ساتھ ہی رہ کر ان کے منصوبوں کے بارے میں صحیح علم ہو سکتا ہے۔ دشمن کے قلب میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آدمی کو ان کی ہر حرکت اور ہر قدم کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پتہ چلتا رہتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں ذرا ڈاکٹر سے 2 باتیں کر لوں، پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ ان قیدیوں کی دیکھ بھال میں غفلت نہ برتنا تم ذرا بھی، اور ہاتھ پیر ان کے بالکل نہ کھولنا، بے حد خطرناک ہیں یہ لوگ۔ وقفے وقفے سے ان کے جکڑ بند کا جائزہ لیتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ انہیں ڈھیلا کر کے کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں سورماؤں کو الگ کر کے 2 الگ الگ کمروں میں بند کر دو۔ وہ دونوں بڑے فنکار قسم کے بندے ہیں، ان کا دوسروں کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے فیروز سے کہا، ہاں یہ اچھی تجویز ہے تمہاری، میں ابھی انہیں ہٹا دیتا ہوں وہاں سے، بلکہ یوں کرتا ہوں ڈاکٹر سے کہہ کر کوئی بے ہوش کر دینے والا انجیکشن لگوا دیتا ہوں تاکہ دن بھر غافل پڑے رہیں۔ فیروز نے کہا، آؤ پھر مجھے بتاؤ ڈاکٹر کو کہاں رکھا ہے تم نے؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں نے کہا ہے نا یہ برابر والے کمرے میں ہے۔ وہ فیروز میرے ساتھ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آؤ میرے ساتھ۔ ڈاکٹر آنکھیں بند کیے بستر پر پڑا تھا ہمارے کمرے میں۔ داخل ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بولا، آؤ آؤ، میں تو سمجھ رہا تھا شاید تم اب تک واپس نہیں آئے ہو، رقم وصول ہو گئی نا آسانی سے؟ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں رقم تو انہوں نے پوری ادا کر دی ہے، اور اب وہ اپنے بندوں کو پارک میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ بہرحال اب لعنت بھیجو ان پر، ہم 30 لاکھ روپے وصول کر ہی چکے ہیں، 8-10 لاکھ اور وصول کر لیں گے۔ اس کے بعد اس پورے گروہ میں سے زندہ ایک کو بھی نہیں رہنے دینا ہے۔ ہمیں اس خرطومی کو بھی ڈھونڈ کر اس کا قصہ بھی ہمیشہ کے لیے پاک کر دینا ہے۔ ہمیں جو بڑی بڑی رقموں کے لالچ دے کر ضرورت مندوں کے ضمیر خریدتا پھرتا ہے،
اس کا خاتمہ زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ 8-10 لاکھ روپے کیسے وصول کرو گے ان سے، جبکہ پہلے ہی معاملے میں تم نے ان سے دھوکہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اس کی پرواہ نہیں کرو، بالکل جس طرح یہ 30 لاکھ انہوں نے ادا کیے ہیں اسی طرح مزید بھی ہنسی خوشی دے کر جائیں گے۔ میں نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ آپریشن کے ذریعے گردے نکالنے کے لیے تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ میرا مطلب ہے سرجری کا سامان وغیرہ۔ کیا تم سچ مجھ ان کے گردے نکالنا چاہتے ہو؟ یہ بہت غلط بات ہوگی، جس کام کی سزا دی ہے تم نے وہی خود کرو گے، کسی اور کے ساتھ نہیں کروں گا میں ایسا، اتنا بیڑیا صفت نہیں ہوں میں، مگر یہ جو اب تک نہ جانے کتنوں کو ایک ایک گردے سے محروم کر چکے ہیں، انہیں میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ان کی رسی جو بہت دراز تھی اب کھینچ لی گئی ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان پر کوئی گرفت نہیں کر سکے گا کبھی۔ میں نے کہا، مگر یہ کام تم مجھ سے ہی کیوں کرانا چاہتے ہو؟ کسی اور کو یہ ذمہ داری نہیں سونپ سکتے تم؟ ڈاکٹر نے عاجزی سے کہا۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو ڈاکٹر تم بھی، میں نے کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم تو نہیں بنا رکھی ہے کہ کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دوں۔ یہ کام تمہارے سوا کسی اور سے نہیں کرا سکتا ہوں میں۔ اصل مسئلہ ان گردوں کو محفوظ کرنے کا ہے، صرف نکالنا ہی ہوتے تو میں ایک خنجر لے کر ابھی نکال پھینکتا انہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، انہیں محفوظ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب تو میرے اس پرائیویٹ کلینک میں موجود ہیں، میں اسلم کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں وہ سب سامان لے کر آ جائے گا، لیکن زیادہ اچھا ہوتا کہ یہ کام کسی آپریشن تھیٹر میں کیا جاتا۔ یہاں پوری سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کیس خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی تم بالکل بھی فکر نہ کرو، ان میں سے کسی کی بھی زندگی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں۔ تمہیں ان سب کے دونوں گردے نکالنا ہے، پورے 10 گردے جن کی اصل قیمت 1 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے اگر ہم یہ رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو ہم اپنی سرزمین کو یہودیوں اور ان کے حواریوں سے پاک کرنے میں بھی ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ اس مسئلے میں یہودی کہاں سے آن کودے ہیں؟ ان کو کہاں سے کھینچ لائے ہو تم یہاں؟ ڈاکٹر قدرے حیرت سے بولا، یہ الگ مسئلہ ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، فی الحال تم اس میں اپنا مغز مت کھپاؤ، اس اسلم سے بات کرو اور جو کچھ اس سے منگوانا ہے وہ تمام چیزیں منگوا لو اس سے۔ یہ سارے آپریشن آج ہی رات میں کرنا ہے تمہیں۔ ان 5 کے علاوہ ایک آدمی اور بھی ہے ہمارے پاس، میرا خیال ہے اس کے گردے بھی قوم و ملک کے کام آ جائیں تو اچھا ہی ہے، موجودہ صورتحال میں تو وہ بھی ایک بادنوا داغ ہی ہے ملک کے لیے۔ وہ کون آدمی ہے بھائی؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ اس ذات شریف کے بارے میں، فیروز نے پوچھا۔ وہ جسے رات کو پکڑا تھا ہم نے، جس کی وجہ سے آبی کو گولی کھانا پڑی ہے، اب اسے مہمان بنا کر تو نہیں رکھ سکتے ہم اور آزاد بھی نہیں کر سکتے ہم اسے۔ باہر جانے کے بعد وہ پھر تقریب کاریوں میں مصروف ہو جائے گا، ایسے لوگوں کی تو گردن ہی مار دینا چاہیے ہمیں۔ ہاں یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تم نے، جیلانی نوجوان کے خون میں زہر کی آمیزش کرنے والے زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ فیروز مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، انہیں تو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہی مناسب ترین اقدام ہے۔ یارو تم لوگوں کی باتوں نے میری عقل ہی خبت کر کے رکھ دی ہے، میں نے آج تک کسی جرائم پیشہ شخص کو ایسی باتیں کرتے نہیں سنا۔ یہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہو کون آخر؟ جرائم سے تو کوئی تعلق نہیں لگتا ہے مجھے تمہارا؟ ڈاکٹر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہم بڑے عجوبہ روزگار لوگ ہیں ڈاکٹر، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گے ہم۔ مختصر یوں سمجھ لو کہ قانون کو بھی ہماری تلاش ہے بڑی شدت سے، اور بہت سے بین الاقوامی قسم کے جرائم پیشہ افراد بھی ہماری جان کے در پہ ہیں، دونوں ہی کے لیے ناپسندیدہ ہیں ہم۔ میں نے اسے جواب دیا۔ فیروز اور ڈاکٹر سے رخصت ہو کر میں سیدھا جمشید روڈ کے اس بنگلے پر پہنچا جو شرافت علی نے ہمیں دے رکھا تھا۔ وہاں التبت میری منتظر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ آئیں جناب علی، یہ آپ کا تو حلیہ ہی بگڑ کر رہ گیا ہے بالکل، اور تھکے ہوئے بھی معلوم ہو رہے ہیں آپ۔ پہلے غسل کر لیں، اس کے بعد ناشتہ کریں، اور یہ کپڑے بھی بہت گندے ہو گئے ہیں، انہیں بدل لیں۔ وہ ایک خدمت گزار بیوی کی طرح بولی۔ بہت بہتر بیگم صاحبہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں نے اسے شوخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کوئی حکم؟ وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ مذاق نہ اڑایا کریں میرا جناب علی، آپ کو زندگی کا مالک بنانے کا فیصلہ کیا ہے میں نے، تو آپ کی ہر بات کا خیال رکھنا میرا فرض ہو گیا ہے۔ یوں بھی
یہاں میرے سوا اور کون ہے آپ کا جو آپ کی ضروریات اور آرام و آسائش کا خیال رکھے گا؟ ایسی صورت میں تو یہ میری ہی ذمہ داری ہے نا؟ بالکل بالکل، میں نے کب انکار کیا ہے اس بات سے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ مذاق اڑانے والی بات کیسے کہی ہے تم نے؟ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ میری کس بات سے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں، ایسی بات پھر کبھی نہ کرنا۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں یہ بات کہ آپ مجھ سے آپ جناب نہ کیا کریں۔ اس انداز تخاطب سے تو یا تو اجنبیت کا اظہار ہوتا ہے یا پھر یہ احساس ہوتا ہے مجھے کہ جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہوں آپ۔ وہ افسردہ سا منہ بنا کر بولی، اوہ ویری سوری، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا یہ بات۔ میں نے کان پکڑ کر اپنے منہ کو پیٹتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر ایک ادا سے بولی، ذرا بھی اچھے نہیں لگتے ہیں یہ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے آپ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیزی، نہ جانے کیوں تمہارے سامنے آ کر میرا دل چاہنے لگتا ہے کہ کاش میں ننھا سا بچہ ہوتا۔ وہ شوخی سے اٹھلا کر بولی، اگر آپ بچہ ہوتے جناب علی تو نہ آپ سان فرانسسکو تک پہنچ سکتے تھے اور نہ ہی میں آج آپ کے ملک میں آپ کے ساتھ یوں آنے کو تیار ہوتی۔ یقین کریں زندگی کا ایسا ہم سفر مجھے کبھی بھی قبول نہ ہوتا جس کی پرورش بھی مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے کرنا ہوتی۔ میں جانتی ہوں آپ کے ملک میں بعض علاقوں میں نوجوان لڑکیوں کی شادیاں شیرخوار بچوں سے کر دی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں شاید کہ میں امریکہ کی شہری ہوں جہاں والدین کو ایسے فیصلے کرنے کا حق بالکل نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، لعنت بھیجو یار، ہم کیسی غیر شاعرانہ باتیں لے بیٹھے، حالانکہ تمہیں دیکھ کر شاعروں پر اچھے اچھے شعروں کا نزول ہونے لگتا ہوگا۔ کاش میں تمہاری شان میں ایک شعر ہی کہہ سکتا کبھی۔ عجیب دل ہے آپ کا اور بڑی عجیب عجیب خواہشیں جنم لیتی رہتی ہیں آپ کے دل میں۔ میرا خیال ہے یہ سب رات بھر نہ سونے اور شدید تھکن کا نتیجہ ہے، نیند کا خمار طاری ہے آپ کے دل و دماغ پر، وہی ایسے بے ربط خواب دکھا رہا ہے آپ کو۔ اب میری بات مان لیں، جلدی سے باتھ روم جا کر غسل کریں، لباس تبدیل کریں اور ناشتہ کر کے بستر پر دراز ہو جائیں۔ آپ نیند پوری کر کے جب اٹھیں گے نا تو سارے بخارات نکل چکے ہوں گے دماغ سے۔ لیزی نے مجھے باتھ روم کی طرف دھکیل دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے لیزی نے مجھ سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کلینک کا پتہ بتا دیں مجھے جہاں آپ آبی کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ کی نیند کے دوران میں ان کی خبر گیری کرنے چلی جاؤں گی، اور اگر وہاں مناسب علاج اور دیکھ بھال نہ ہو سکی تو میں انہیں وہاں سے لا کر اس کلینک میں داخل کر دوں گی جہاں جیرالڈ داخل ہے۔ اس کلینک میں بہترین ڈاکٹروں کا ایک پورا بورڈ موجود ہے اور تربیت یافتہ نہایت ہوشیار نرسوں کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ دوسرے علاج معالجے پر کچھ خرچ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے وہاں جانے پر، مگر وہ ڈاکٹر جس نے وہ کلینک اپنی کوٹھی کے ایک تہہ خانے میں قائم کر رکھا ہے اس بات کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ اسی کے منع کرنے پر میں نے تمہیں فون پر اس کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ یوں بھی میں سمجھتا ہوں آبی کو اس جگہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے جہاں جیرالڈ ہے، وہ اسے اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ تم جانتی نہیں ہو اسے۔ یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میرے ذہن سے نکل گئی تھی یہ بات۔ ویسے جیرالڈ کا تو اب قصہ ختم ہی سمجھیں آپ، لیزی بولی، اور ہاں وہ آج اخبار تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا اب تک، ایک بڑی اہم خبر چھپی ہے ہمارے لیے آج کے اخبارات میں۔ اخبار تو میں سچ مجھ نہیں دیکھ سکا ہوں اب تک، کون سی اہم خبر چھپ گئی ذرا بتاؤ تو، میں نے پوچھا۔ رات کو کار ساز پر ایک حادثہ ہوا ہے، ایک سفید کرولا کو ایک بس نے بری طرح کچل کر رکھ دیا ہے۔ کرولا میں ایک عورت اور ایک مرد سفر کر رہے تھے، دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ گاڑی کے کاغذات اور مرد کی جیب اور عورت کے پرس سے برآمد ہونے والے کاغذات سے پتہ چلا ہے کہ کار مشہور جرمن صنعت کار الیگزینڈر کی ملکیت تھی۔ عورت الیگزینڈر کی سیکرٹری اور مرد اس کا ڈرائیور تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ دونوں ہی بے حد خطرناک تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ محض انہی دونوں کی وجہ سے مسٹر آئزک آج تک چاہنے کے باوجود الیگزینڈر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ دونوں اس وقت کار ساز کی طرف کیوں گئے تھے؟ انہیں تو اسپتال میں جیرالڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا آپ دونوں کی تلاش میں نکلنا چاہیے تھا۔ یہ تو انہیں پتہ چل ہی گیا تھا کہ جیرالڈ کو زخمی کرنے والا کون ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ دونوں کا مجھ سے
کیا تعلق ہے، چنانچہ انہیں جیرالڈ کا انتقام لینے کے لیے اس بنگلے کی طرف آنا چاہیے تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چونک کر لیزی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ مجھ سے اور آبی سے جیرالڈ کا انتقام لوگے؟ آپ غلط سمجھے ہیں جناب علی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں جیرالڈ کے ساتھ آبی نے جو کچھ کیا ہے اس سے مسٹر آئزک بہت خوش ہیں۔ وہ اس سلسلے میں آپ دونوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں کو۔ ہماری طرف سے کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ان دونوں کو ہماری تلاش میں ادھر آنا چاہیے تھا؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن تھا جب انہیں اس کا حکم دیا جاتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ ان کا فرض یہی تھا۔ ان دونوں کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں رہا کبھی۔ وہ جیرالڈ کے ذاتی ملازم تھے اور اس سے اس کام کی تنخواہ پاتے تھے کہ اگر کبھی جیرالڈ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو وہ دونوں ایسا کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں۔ جیرالڈ کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانا ان کی ذمہ داری تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جیرالڈ سے بگاڑی ہو اور ان دونوں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہو۔ یہی بات تو میرے لیے حیران کن ہے کہ وہ تمہارا پیچھا کرنے کی بجائے کارساز کی طرف کیوں چلے گئے تھے۔ میں نے جیرالڈ کو اسپتال پہنچانے کے بعد اسے میڈیکل ایڈ دلوا دی تھی۔ یہ دونوں بھی وہاں موجود تھے۔ جیرالڈ نے ہوش میں آتے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ اسے اس حال کو پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ جاننے کے بعد ہی وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں جانتی تھی ان کے ارادے کیا ہیں، چنانچہ میں بھی فوراً ہی یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر چند منٹ ٹیلی فون پر مسٹر آئزک سے بات کی تھی اس مسئلے پر۔ انہیں آپ کی حمایت میں دیکھ کر میں نے کھل کے آپ دونوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب میں یہاں پہنچی تو دربان سے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ادھر گئے ہی نہیں تھے۔